بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مکان کے سامنے کھڑے ہوئے دربان کے قریب گاڑی روک کر اس سے پوچھا، کیوں بھائی یہاں کوئی شرافت علی صاحب بھی رہتے ہیں؟ اس نے شرافت علی کے مکان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ جناب آپ نے اس کا مکان پیچھے چھوڑ دیا، وہ ادھر، مگر اس ٹائم تو اس مکان میں چوکیدار کے سوا کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ کیوں، کیا شرافت علی صاحب اپنے بال بچوں کے ساتھ کہیں گئے ہوئے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ بس صاحب کیا بتائے ہم آپ کو، ایسا لگتا ہے کسی نے ڈھونڈ کر اس کا گھر دکھایا ہوا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے بھی رات کے وقت ڈاکو آئے تھے اس کے گھر۔ اس روز کچھ دار قسم کے مہمان آئے ہوئے تھے شرافت سیٹھ کے گھر میں۔ ان لوگوں نے ڈاکوؤں کو مار بگا دیا تھا، کئی ڈاکو مار بھی دیے تھے انہوں نے۔ آج شاید وہ اس دن کا بدلہ لینے کے واسطے ہی آئے تھے۔ اس ٹائم شرافت سیٹھ اکیلا تھا گھر میں اور ایک اس کا چوکیدار تھا بس، مگر سیٹھ نے خوب مقابلہ کیا ڈاکوؤں کا۔ اس ٹائم 3 آدمی ادھر سے گزرے ایک کار میں۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت سے ڈاکو سیٹھ کے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دنا دن گولیاں چل رہی ہیں، تو صاحب وہ تینوں 20 ٹین گنیں اپنی کار سے نکال کر ڈاکوؤں پر چڑھ دوڑے۔ کئی ڈاکو زخمی ہو گئے اور پھر بھاگنا ہی پڑا جی انہیں۔ اچھا اتنا کچھ ہو چکا ہے یہاں، پھر تو بڑا ہنگامہ رہا ہوگا یار، لیکن اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کبھی یہاں ماحول میں ذرا سی بھی تو کشیدگی کے آثار نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ سب کچھ کس وقت ہوا تھا بھائی؟ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ ہنگامہ تو جی کوئی 1 گھنٹہ تک ہوتا رہا تھا، پھر پولیس آ گئی تھی، ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ہی گئی وہ، اس نے جواب دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر آبی کو دیکھا، وہ بولا اس کا مطلب ہے اب یہاں کوئی نہیں مل سکے گا، شرافت علی بھی نہیں ہوگا شاید۔ جی ہاں، وہ بھی پولیس کے جاتے ہی چلے گئے تھے، پھر میں نے تو واپس آتے ہوئے دیکھا نہیں انہیں۔ چوکیدار فوراً بولا، ٹھیک ہے بھائی، شکریہ بہت بہت تمہارا، تم نے بڑی مدد کی ہے یار ہماری، ورنہ شاید ہمیں کچھ پتہ ہی نہ چلتا۔ میں نے چوکیدار سے کہا اور کار آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اب تو ہمیں واپس ہی چلنا چاہیے، کیوں پیرزادہ صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ آبی بولا، ہاں ہاشم خان صاحب بالکل صحیح سوچا ہے آپ نے، چلیں واپس ہی چلیں اب، مگر یہ ہوا بہت برا ہے۔ میں نے کار واپسی کے لیے موڑ لی، مگر فیروز کے گھر کی طرف جانے کی بجائے میں نے اسے پرانا گولی مار کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دیا۔ ابھی مجھے اس طرف جاتے دیکھ کر بولا، یہ اب کدھر کا ارادہ کر لیا ہے تو نے؟ کیا کوئی اور کام یاد آ گیا ہے اس وقت تجھے؟ ہاں، وہ لیزی نے ایک پتہ بتایا ہے آج ہی مجھے، میں نے سوچا جب گھر سے نکلے ہیں تو اس کی بھی تصدیق کرتے ہی چلیں، کیونکہ اگر لیزی کی اطلاع درست ہے تو ہمیں وہاں بھی پہنچنا ہی پڑے گا کسی روز، چنانچہ اس کے بارے میں معلومات بھی کر لیں تو اچھا ہی ہے۔ اچھا کوئی بہت اہم جگہ ہے وہ کیا؟ آئزک وغیرہ کے استعمال میں رہتی ہے وہ جگہ بھی؟ آبی نے سوال کیا۔ ان کے استعمال میں براہ راست تو نہیں رہتی، لیکن وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے اور ہمارے ملک و قوم کے مفاد کے خلاف اور یہودی اور اسرائیلی کے مفاد میں ہے۔ وہاں کے کرتا دھرتا وہی کچھ کر رہے ہیں جو یہ اسرائیلی کر رہے ہیں یہاں، اس اعتبار سے وہ بھی اسرائیل کے ایجنٹ ہی ہیں، اور ممکن ہے آئزک ہی سے تعلق ہو ان کا، ورنہ لیزی اس کا پتہ کیوں بتاتی؟ میں نے کہا، پھر تو ضرور چل یار، ادھر دیکھنا تو چاہیے ہمیں بھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو جان بوجھ کر یا انجانے میں محض تھوڑے سے مالی مفاد کی خاطر اسرائیل کے مذموم مقاصد کی تکمیل میں مصروف ہیں۔ آبی نے دکھ سے کہا۔ بسم اللہ ہوٹل سے تھوڑا پہلے ہی میں نے اپنی کار ایک طرف لگا کے کھڑی کر دی اور انجن بند کر کے نیچے اترتے ہوئے آبی سے کہا، آ بھائی باہر آ جا تو بھی، کار یہیں چھوڑ کر آگے پیدل چلیں گے، اب بسم اللہ ہوٹل کے پیچھے ایک گلی میں جانا ہے ہمیں۔ آبی کار سے باہر آ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، یہ بسم اللہ ہوٹل ہے کس جگہ؟ کیا تو پہلے آ چکا ہے یہاں؟ آیا تو نہیں ہوں میں پہلے کبھی، مگر اس علاقے کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے مجھے، اس کے مطابق بسم اللہ ہوٹل ادھر آس پاس ہی کہیں
نہیں ہونا چاہیے، چلو تھوڑا آگے چل کر کسی سے پتہ کر لیں گے، مشہور جگہ ہے، اسے ڈھونڈنے میں خوار نہیں ہونا پڑے گا زیادہ، میں نے کہا۔ کار کے شیشے چڑھا کے اور دروازے لاک کر کے ہم آگے چل دیے۔ چند قدم چلنے کے بعد ایک راہ گیر سے میں نے بسم اللہ ہوٹل کے بارے میں معلوم کیا۔ اس نے بتایا تھوڑا سا آگے جا کے جو پہلا بس سٹاپ آئے گا وہی بسم اللہ ہوٹل کا سٹاپ ہے۔ میں نے پوچھا ارے تو اس بس سٹاپ کا نام بسم اللہ ہے، مجھے بتایا گیا تھا کہ بسم اللہ ہوٹل سچ مچ کا ہوٹل ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ کو ٹھیک بتایا ہے جی، بس سٹاپ کے بالکل سامنے بسم اللہ ہوٹل بھی موجود ہے، آپ میرے ساتھ آ جائیں، میں بتا دوں گا۔ ہم دونوں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ وہ چلتے چلتے بولا بسم اللہ ہوٹل پر کسی سے ملنا ہے آپ کو یا گھر جانا ہے کسی کے؟ میں نے کہا نہیں یار، نہ ملنا ہے کسی سے اور نہ ہی کسی کے گھر جانا ہے۔ سنا ہے ادھر VCR پر بڑی زبردست فلمیں دکھائی جاتی ہیں، انڈین، پاکستانی اور انگریزی زبان کی ایسی فلمیں جو اگر سینسر کے لیے پیش کی جائیں تو سینسر بورڈ کبھی اجازت نہ دے انہیں چلانے کی۔ وہ چٹخ کر بولا اچھا تو یہ بات ہے، شوقین مزاج لوگ ہیں آپ؟ ہاں جی، یہاں تو زبردست فلمیں چلتی ہیں، بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں اور 45-50 منٹ کی فلم دیکھنے کے لیے 25-25 اور 30-30 روپے کے ٹکٹ خریدتے ہیں۔ اچھا اتنا مہنگا ٹکٹ ہوتا ہے اس کا؟ یہ تو یار بڑی زیادتی والی بات ہے، میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ہاں جی، آخر تھانے والوں کا پیٹ بھی تو بھرنا ہوتا ہے جی، 5000 روپے ہر ہفتے پہنچانا ہوتے ہیں حاجی کو، پھر اس کے اپنے آدمیوں کا بھی خرچہ ہے، کوئی 15-16 آدمی اس نے رکھے ہوئے ہیں، انہیں دہاڑی بھی دینا ہوتی ہے، یہ سارا خرچہ اسی سے نکلتا ہے جی۔ ہاں یار ایسا تو ہے، اس کے بغیر آدمی کوئی ایسا دھندا کیسے کر سکتا ہے؟ کچھ چھاپا تو نہیں پڑتا نا ادھر؟ کوئی خطرہ تو نہیں ہے نا؟ نہ جی، خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حاجی اس بات کا بہت خیال رکھتا ہے، وہ کہتا ہے تم کو بتا بڑھانا ہو تو ہم کو بولو مگر کبھی چھاپا ماپا نہیں ڈالوں، ایسے ہماری گراہکی خراب ہوتی ہے۔ یوں تو شہر میں بہت سی جگہ یہ دھندا ہوتا ہے، ادھر ٹکٹ بھی 4-5 روپے سے زیادہ نہیں ہوتا، مگر ادھر کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہاں کسی وقت بھی چھاپا ڈال سکتی ہے پولیس، ادھر ایسا نہیں ہوتا، اسی بات کا پیسہ ہوتا ہے۔ اس نے ہمیں بسم اللہ ہوٹل پہنچا کر اس گلی کی بھی نشاندہی کر دی جہاں حاجی کا پرائیویٹ سینما ہال قائم تھا۔ اس پتلی سی گلی میں صرف بنگالی ہی آباد تھے، البتہ ایک مکان ایسا تھا جہاں کچھ بلوچ یا مکرانی عورتیں نظر آئی تھیں۔ ذرا آگے ایک قدرے کشادہ جگہ تھی جہاں بہت سی بائک کھڑی ہوئی تھیں، ایک دیوار کو بلیک بورڈ کی طرح سیاہ کر کے اس پر سفید چاک سے آج کا پروگرام لکھا تھا، وہیں 2 لڑکے ہاتھوں میں کچھ کارڈ لیے کھڑے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا چلو 25 روپیہ، شاندار پروگرام شروع ہونے والا ہے۔ میں نے اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ کچھ آگے مکان کی حد ختم ہو جاتی تھی، عین اس جگہ جہاں گلی کا اختتام ہوتا تھا ایک لوہے کا گیٹ لگا تھا، گیٹ کے سامنے ایک شخص بیٹھا اور ایک اور شخص گلی کے کونے پر لگے نل کے پاس یوں بیٹھا تھا جیسے نل سے پانی لینے آیا ہو۔ گیٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے ہمارے قریب پہنچتے آہستہ سے کہا جلدی کرو جوان، پروگرام چالو ہونے والا ہے۔ میں نے اس کے اشارے پر گیٹ میں سے جھانکا، اندر بہت ساری کوٹھڑیاں دکھائی دے رہی تھیں، ایک پتلی سی گلی کے دونوں طرف گلی کے سرے پر بہت سارے لوگ قطار باندھے کھڑے تھے اور 2 آدمی لکڑی کی ایک بینچ پر بیٹھے تھے۔ ہم دونوں اندر داخل ہو گئے، پتہ یہ چلا کہ بینچ پر بیٹھے ہوئے افراد ٹکٹ فروخت کر رہے ہیں اور قطار باندھے کھڑے ہوئے لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ اندر چلنے والی فلم ختم ہو اور تماشے باہر نکل جائیں تو وہ اندر جا کر بیٹھے۔ میں نے اس دروازے کے اندر جھانک کر دیکھا جس کے سامنے یہ قطار لگی ہوئی تھی، اندر دری کے فرش پر بہت سے لوگ بیٹھے نظر آئے جو ایک طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے، اندر سے فلم چلنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ دیوار کے ساتھ ایک لمبی بینچ پر 6-7 تنومند سے افراد براجمان تھے، ان کی شکلیں دیکھنے سے ظاہر تھا کہ وہ سب قانون کے محافظ تھے، حالانکہ ان کے جسموں پر
پر سرکاری لباس نہیں تھے، لیکن انہیں دیکھ کر پہچان لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہاں بھی دیواریں بلیک بورڈ بنی ہوئی تھیں اور چاروں طرف ہفتے بھر کے سارے پروگرام کی تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ میں بظاہر یہ دیواری اشتہارات پڑھ رہا تھا، لیکن میری نظریں چاروں طرف کسی ایسے شخص کو تلاش کر رہی تھی جسے اس کاروبار کا مالک سمجھا جا سکے۔ گویا وہاں 7-8 ایسے آدمی موجود تھے جو کاروبار سے منسلک معلوم ہوتے تھے، مگر ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس پر حاجی ہونے کا شبہ کیا جا سکتا۔ میں ان سب کی شکلوں کو ذہن نشین کر کے آبی کو اشارہ کرتے ہوئے باہر کی طرف چل دیا۔ میں نے اپنی کار کے قریب پہنچ کر دروازے کا لاک کھولنے کے لیے چابی والا ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اوے کدھر بھائی، کدھر جانے کا ہے تم کو؟ بہت جلدی کرتا ہے یار، تم تو ذرا ادھر ہم سے ملاقات کرو۔ میں نے چونک کر اپنے مخاطب کو دیکھا، ایک 6 فٹ کا سیاہ فام شخص جسے میں نے حاجی کے اڈے والی گلی سے نکلتے ہوئے ایک بنگالی پان والے کی دکان پر کھڑے دیکھا تھا۔ میرے سامنے کھڑا تضحیک امیز مسکراہٹ کے ساتھ مجھے گور رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک شخص اور تھا، اسے میں نے گلی کے کونے پر نل کے پاس بیٹھا دیکھا تھا، کچھ دور سڑک کے دوسری طرف انہی دونوں جیسے 2 آدمی اور کھڑے تھے جو نہایت ہی دلچسپی کی نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے مخاطب سے نرم لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے، تم کون ہو؟ پہچانا نہیں میں نے؟ اسی واسطے تو آیا ہوں ہم تمہارے پیچھے پیچھے کہ اپنی پہچان کرا دے وے۔ پہلے تو بولو ادھر کیا لینے آیا تھا؟ میں سمجھا نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، کیا اس طرف آنے پر کوئی پابندی لگی ہے؟ اگر ایسا ہے تو معاف کرنا بھائی، مجھے پتا نہیں تھا اس بات کا۔ اچھا تم کو سمجھ نہیں آیا ہم کیا بولتا ہوں؟ بچہ ہے تم بالکل اڑے ہم بولتا ہوں۔ تم ادھر کیا لینے گیا تھا؟ وہ ایک دم بگڑ کر بولا۔ ادھر یعنی تمہارا مطلب ہے وہاں جہاں فلمیں چل رہی ہیں، اس چھوٹے سے سینما ہال میں؟ میں نے سب کچھ سمجھ کر بھی کچھ نہ سمجھنے کے سے انداز میں کہا، ہم لوگ آج کا پروگرام دیکھنے گئے تھے ادھر۔ کمال ہے یار، اس سے پہلے تو کبھی کسی نے ہم سے نہیں پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو، پھر آج کون سی نئی بات ہو گئی ہے جو تم ہم سے اس طرح پوچھ گچھ کر رہے ہو؟ میں نے اسے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ میں ان کا پرانا اور مستقل گاہک ہوں، ہر روز نہیں تو اکثر وہاں جاتا رہتا ہوں۔ میری اس بات نے اس کے چہرے کی سختی دور کر دی تھی۔ وہ کچھ سوچنے لگا تھا، مگر اس کے ساتھ جو دوسرا شخص تھا وہ بہت کایا تھا۔ جلدی سے بولا، استاد ماں قسم سالہ ایک دم جھوٹ بولتا پڑا ہے، آج سے پہلے تو اپن نے اس کا چوکٹا نہیں دیکھا ادھر۔ پھر وہ آدمی مجھ سے بولا، سچ سچ بول دو، تم کائے کو آیا تھا ادھر؟ نہیں تو سمجھ لو اپن آدمی بہت خراب ہے، ایک ہاتھ میں یہ فرما خراب کر دیں گے تیرا یہ۔ میں نے اس مچھندر کو غور سے دیکھا جو ایک ہاتھ میں میرا چہرہ بگاڑ دینے کا دعویٰ کر رہا تھا، اور ذرا سخت لہجے میں کہا، بکواس نہیں کرو، میں تم سے نرمی سے بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ڈرتا ہوں تم سے، شرافت سے زبان سنبھال کر بات کرو۔ وہ سیاہ فام شخص جس نے میرا کندھا پکڑ کر روکا تھا مجھے ایک دم مشتعل ہو گیا۔ اس نے میرا گریبان پکڑ کر غصے سے کہا، شرافت کا بچہ، سالہ روب دکھاتا ہے، بیجا باہر کر دے گا، یہ مت سمجھنا تیری کار دیکھ کے روب میں آ جاؤں گا۔ بول کائے کو آیا تھا ادھر؟ اس کی اس حرکت پر میری بھی کھوپڑی گھوم جانا چاہیے تھی، مگر میں نے مصلحت اندیشی سے کام لیتے ہوئے خود پر قابو رکھا اور نرمی سے بولا، تم تو یار خواہ مخواہ ناراض ہوتے ہو، پہلوان چھوڑو، میں بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے۔ اس نے میرا گریبان چھوڑ دیا۔ اس دوران وہاں کچھ راہ گیر جمع ہو گئے تھے۔ اس نے ان کی طرف مڑ کر تیوریاں چڑھا کر کہا، اوے تم لوگ کائے کو کھڑے ہو، چلو بھاگو سالے لوگ، کیا ڈانس ہوتا پڑا ہے ادھر؟ یہ کہہ کر وہ ان کی طرف لپکا۔ تمام لوگ ایک دم بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ پھر میری طرف مڑ گیا، ہاں بولو کیا بولتا ہے تم؟ اس اثناء میں اور آبی آنکھوں میں بات کر چکے تھے، لہذا جیسے ہی وہ مجھ سے مخاطب ہوا میں نے اچانک پوری طاقت سے اس کے پیٹ میں گھٹنا دے مارا۔ وہ اپنے حلق سے اوہ کی آواز نکال کر نیچے جھکا تو میں نے اسی گھٹنے سے دوسری ضرب اس کے چہرے پر لگائی۔ وہ الٹ کر پیچھے جا پڑا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے میری طرف بڑھنا چاہا تو اسے آبی نے سنبھال لیا۔ میرا مقابل اس کے مقابلے میں زیادہ جاندار اور پھرتیلا تھا، حالانکہ وہ اچھا خاصا بھاری بھرکم آدمی تھا۔ اس کا پیٹ کسی مشق کی طرح پھولا ہوا تھا۔
کسی ایسے شخص سے اتنی پھرتی اور تیزی تراری کی توقع نہیں کی جاتی۔ وہ نیچے گرتے ہی لوٹ لگا کر اٹھ گیا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ کس سے ہے۔ میں نے اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی جھپٹ کر اس کا دایاں ہاتھ پکڑا اور اپنے مخصوص انداز میں اس پر دباؤ ڈال کر زور سے ایک جھٹکا دیا۔ کٹ کی ہلکی سی مانوس آواز کے ساتھ ہی اس کے حلق سے تیز کرا نکلی تھی۔ میں اسے چھوڑ کر اس کی طرف پلٹ گیا جس سے آبی برسرے پیکار تھا۔ وہ آج ہی بستر سے اٹھا تھا اور اس کے پاؤں کا زخم بھی ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا، مگر یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ جتنی دیر میں نے اپنے مد مقابل کو زیر کیا تھا، اتنی ہی دیر میں وہ بھی اپنے مقابل کو زمین پر لٹا چکا تھا۔ وہ اپنا پیٹ دونوں ہاتھوں سے پکڑے زمین پر لوٹ رہا تھا اور میرا مقابل اپنے دونوں ہاتھ کو دونوں رانوں میں دبائے بیٹھا عجیب سے ناقابل یقین انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ عین اسی وقت میری نظر سڑک کے اس پار اٹھ گئی جہاں میں نے دو اور ساتھیوں کو کھڑے دیکھا تھا۔ مجھے بہت دیر میں ان کا خیال آیا، وہ اتنی دیر میں بالکل ہمارے سروں پر پہنچ چکے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں لمبے پھالدار چمکدار چاقو دبے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً آبی کو آواز دے کر کہا، آبی ہوشیار، ان کے پاس چاقو ہیں۔ آبی انہیں مجھ سے پہلے ہی دیکھ چکا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ ہم تک پہنچتے اس نے اپنی جیب سے پستول نکال کر انہیں کہا، خبردار، اگر کوئی قریب آیا تو گولی مار دوں گا اسے۔ آبی کی للکار سن کر وہ دونوں جہاں تھے ٹھٹک کر وہیں رک گئے۔ آبی نے انہیں کور کر کے مجھ سے کہا، دروازہ کھول جلانی، جلدی سے نکل چل یہاں سے۔ ان لوگوں میں سے کسی نے بھی ہماری راہ روکنے کی کوشش کی تو میں گولی مار دوں گا اسے۔ میں نے جلدی سے کار کا دروازہ کھولا اور اندر گھس کر پچھلی سیٹ کا دروازہ آبی کے لیے کھول دیا۔ وہ پستول ان دونوں کی طرف سیدھا کیے ہوئے پچھلی سیٹ پر دھنس گیا تو میں نے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی اور تیزی سے لمبا چکر کاٹ کر اسے واپسی کے راستے پر ڈال دیا۔ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں وہ ہمارا پیچھا کر سکتے، لہٰذا وہ اپنی جگہ کھڑے بے بسی کے انداز میں ہمیں واپس جاتے ہوئے دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکے۔ میں نے گاڑی کو تیز رفتاری سے دوڑاتا ہوا چند ہی لمحوں میں اس علاقے سے بہت دور نکل آیا تھا۔ ان کی طرف سے اطمینان ہونے کے بعد آبی نے پستول دوبارہ اپنی جیب میں ڈال کر کہا، خدا کا شکر ہے یار، میں نے چلتے وقت بس احتیاطاً ہی یہ پستول جیب میں ڈال لیا تھا جو اس وقت کام آ گیا۔ میں نے ہنس کر کہا، تیرا کیا خیال ہے؟ ہم گھر سے شرافت علی کے بارے میں سن کر نکلے تھے تو کیا میں بس یوں ہی خالی ہاتھ پیروں سے نکل پڑا تھا؟ ایسے خطرناک کام کے لیے ہماری کار میں اسٹین گنیں بھی موجود ہیں اور ریوالور بھی۔ غلطی مجھ سے یہ ہو گئی کہ اس حاجی بدماش کی طرف جاتے ہوئے کوئی ریوالور تک ساتھ نہیں لے گیا۔ مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ اس کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے ہمیں، مگر اب مجھے ایسی حماقت کرنے کی عادت نہیں رہی ہے۔ تجربات نے یہ سبق دیا ہے کہ جب بھی گھر سے نکلو اپنا ہتھیار اپنے ساتھ لے لو۔ برائی کبھی اجازت لے کر نہیں آتی، وقت کی رفتار کسی وقت بھی بدل سکتی ہے، لہذا آدمی کو برے وقت کا سفر کرنے کو تیار رہنا چاہیے ہمیشہ۔ یہ اچھی عادت ہے تیری، اس عادت نے اس وقت ہمیں بہت سی آفات سے بچا لیا ہے، ورنہ پتہ نہیں کب نجات ملتی ان سے۔ میں بولا، مگر یار جلانی، ایک بات سمجھ نہیں سکا ہوں میں، یہ سارے لوگ جو اس اڈے میں دیکھے تھے ہم نے اور جن سے واسطہ پڑا ہمارا، وہ سب کے سب تو مقامی ہی تھے، ان میں کوئی بھی ایسا دکھائی نہیں دے رہا تھا جس پر کہیں باہر کا ہونے کا دھیان بھی گزرتا ہو۔ پھر یہ آئزک کس طرح انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہوگا؟ کہیں تم غلطی سے کسی اور جگہ تو نہیں پہنچ گئے تھے؟ آبی نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ نہیں، ہم پہنچے تو بالکل صحیح جگہ پر تھے۔ میرا خیال ہے ان کا سرگنا حاجی جو منشیات کا کاروبار بھی کرتا ہے، اس کا تعلق آئزک یا اس کے کسی قریبی آدمی سے ہے۔ وہ اس کے ذریعے صرف منشیات کو عام کرنے اور نوجوانوں کا اخلاق اور کردار بگاڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ انہیں منشیات اور دیگر تمام غلاظتیں وہیں سے پہنچائی جاتی ہیں اور یہ جاہل بدگماش لوگ نتائج سے بے خبر محض روپیہ کمانے کی خاطر نادانستہ طور پر ان کے ناپاک عزائم کی تکمیل میں مصروف ہیں۔ ان میں اتنا شعور ہی کہاں ہے کہ یہ اس کے خوفناک نتائج کو سمجھ سکیں۔ ہاں یار، یہ بات تو ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہم بھی ایسے ہی بے شعور تھے، ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ ابھی بولا، اس کی وجہ ہمارا ماحول ہے، چونکہ ہمارے
ہمارے ملک کی اکثریت ناخواندہ اور بے شعور ہے، چنانچہ وہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو بھی اپنے نقش قدم پر چلنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں۔ دیوانوں کے ہجوم میں 2-4 فرزانے اگر گھس بھی جائیں کسی طرح تو وہ انہیں بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ باتوں کے دوران ہم دونوں میں سے کسی کو بھی یہ احساس تک نہ ہو سکا کہ کب ہمارے دائیں بائیں 2 جیپیں ہمارے ساتھ ساتھ چلنے لگی ہیں۔ پتہ تو مجھے اس وقت چلا جب سامنے سے آنے والی ایک بس کے ڈرائیور نے راستہ نہ پا کر زور زور سے ہارن بجانا شروع کیا۔ میں نے چونک کر اسے راستہ دینے کے لیے اپنی گاڑی ایک طرف کرنا چاہی تو میری نظر اس جیپ پر پڑی جو ادھر سے میری کار کو اوورٹیک کر رہی تھی۔ میں نے اسے گزر جانے کا موقع دینے کے لیے کار کی رفتار کم کر دی۔ جیپ میرے قریب سے گزر کر آگے نکلنے کے بعد میری کار کے بالکل سامنے آ گئی اور اس کی رفتار تیزی سے کم ہونے لگی۔ اسی وقت میرے دوسری طرف سے کسی نے گرجدار آواز میں کہا، اڑے گاڑی روکو، رستم کا بچہ نہیں تو ٹکر مار کے کلٹی کر دیں گے ابھی ادھری۔ میں اور آبی دونوں ہی آگے والی جیپ کی طرف متوجہ تھے۔ اس طرف سے آواز سن کر ہم نے ادھر دیکھا، اس جیپ میں ڈرائیور کے علاوہ 3 نہایت تندرست و توانا 6 فٹ کے سیاہ فام حبشی رائفلیں پکڑے بیٹھے تھے۔ انہی میں سے ایک نے مخاطب کیا تھا مجھے۔ آگے جانے والی جیپ میں مجھے وہ شخص نظر آ گیا تھا جسے آبی نے زمین پر لوٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر میں نے فوراً آبی سے کہا، لے بھائی آبی، یہ آ گئے ہیں ہمیں روکنے کے لیے اور اس بار مقابلہ زیادہ سخت لگ رہا ہے۔